السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان تمام سوالوں اور جوابات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمارے ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں اور اس میں نہ خون ہے اور نہ ہی پیپ ہے، پر اس میں سے کچھ پانی نکلتا ہے اور وہ پانی جو ہاتھ میں سے چھالے میں سے نکل رہا ہے، اگر وہ کپڑا دھوتے وقت ان کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہمارے وہ کپڑے جو کہ ہم نے پاک صاف کیے ہیں وہ دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں بتلائیں۔ جی دیکھیے، آپ کے جو ہاتھوں کے چھالے ہیں، کسی کام کی وجہ سے یا خود کپڑوں کو دھونے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، آپ کے چھالوں کے اندر نہ خون ہے، نہ پیپ ہے، نہ کسی قسم کی غلاظت ہے، بلکہ صرف اور صرف پانی ہے، تو وہ جو پانی ہوتا ہے چھالوں کے اندر، وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کپڑے دھو رہے ہوں اور اسی کے درمیان آپ کا وہ چھالا پھٹ گیا ہے، اس سے پانی نکل گیا ہے، تو ایسی صورت پہ کپڑے کے اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہوگا جہاں پر وہ پانی لگا ہے۔ اور یہاں پر آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پورا کپڑا آپ کا ناپاک نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ مخصوص جگہ جہاں پر وہ پانی لگا ہے وہی جگہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کپڑے کے کس حصے میں وہ ناپاک پانی لگا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً دوبارہ تمام کپڑوں کو ایک مرتبہ اچھی طرح کھنگال لے، آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال سعد صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں بلڈ، یورین یہ سب سے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، خون سے، اسی طرح خون کا جو کلر ہوتا ہے لال کلر، اس سے بھی مجھ کو بہت زیادہ خوف اور ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی میں کوئی لال چیز دیکھتا ہوں یا پھر لال کلر دیکھتا ہوں یا پھر وائٹ کلر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ منی ہے۔ وائٹ اگر ہے تو منی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر ریڈ ہے تو مجھے بلڈ کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ہر چیز مجھ کو نجس اور ناپاک معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بار بار ہاتھ دھوتے رہتا ہوں، پلیز اس کا حل بتلائیں۔ دیکھیے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ شک، وہم اور وسوسے سے باہر نکل جائیں۔ چاہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کتنے بھی خیالات پیدا ہو جائے کہ یہ جو لال کلر نظر آ رہا ہے شاید یہ خون ہی ہے، بس آپ اس خیال کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے، جو خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے شیطان ہماری عبادتوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں عبادتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فٹ کروانا چاہتا ہے کہ یہ دین بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو آپ شیطان کو بالکل کامیاب نہ ہونے دیں، کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، اور کسی بھی وہم اور کسی بھی شک کے اوپر آپ ہرگز عمل نہ کریں۔ ہاں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ چلتا ہے، مان لیجئے کہیں ریڈ یا پھر وائٹ کلر تھا اور اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ منی ہے یا پھر بلڈ ہے، تو ایسی صورت میں یقینی والی بات پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ کہو گے کہ مجھ کو یقین کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی سمپل سی چیز ہے۔ اگر آپ کو بو، اس کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے، بلڈ کا ٹیسٹ ہے، یا پھر منی کی جو بو ہوتی ہے، وہ اسمیل ہوتی ہے جو محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس چیز کو ناپاک سمجھے۔ خامخواہ وہم کے مرض کو پالنا اچھی بات ہوتی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھا کرے۔ اسی کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب من ان یحضرون، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کرے۔ اسی کے ساتھ ایک دعا بھی ہے کہ اللہم اجعل وسابس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوای فیما تحب وترضی، اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرے۔ انشاءاللہ میں ان تینوں دعاؤں کو اسکرین پر جوڑنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اگلا سوال وسیم صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہاتھ میں زخم تھی، بیوی نے
کہا کہ زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے محبت میں بولا کہ تم اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر رکھ دو تو درد ختم ہو جائے گا، جلن ختم ہو جائے گی۔ تو کیا یہ بات شرک والی ہے؟ جی نہیں، شرک والی بات نہیں ہے۔ ہر چیز جس میں کسی چیز کی نسبت کسی آدمی یا کسی عورت کی طرف کی جا رہی ہے وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ شرک کی بہت ساری دیگر علامات ہوا کرتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ خیر، آپ نے جو اپنی بیوی سے پیار محبت کے انداز میں جو الفاظ کہے ہیں یہ شرک قطعاً نہیں ہے، یہ ایک علاج کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے۔ خیر، اگلا سوال کیا ہے ایک صاحب نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر بدن میں ظاہری نجاست لگی ہو اور وہ پانی کا چھینٹا بالٹی میں چلا جائے تبھی وہ پانی ناپاک ہوگا، یا بدن میں ناپاک چھینٹا سوکھ جائے اور اس کے بعد چھینٹے بالٹی میں چلے جائیں تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ جی، آپ کے بدن پر یا پھر کسی بھی چیز پر ظاہری نجاست ہے اور اس نجاست کو پانی ٹچ ہوا ہے اور پھر وہ پانی بالٹی میں گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اسی طرح نجاست آپ کے بدن پر تھی، وہ سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد پانی آپ کی اس نجاست والے حصے کو لگ گیا اور پھر بالٹی میں گیا تب بھی وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میں پتھر کے اوپر ناپاک کپڑے رکھے ہوئے تھا، بعد میں وہ پتھر دھو دیا پر اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ چھینٹے بالٹی پر چلے گئے ہیں، بالٹی دھونے کے سمے وہ چھینٹے میرے اوپر آ گئے ہیں، ابھی وہ چھینٹے پاک ہے یا ناپاک، اور کون سے چھینٹے ناپاک ہوتے ہیں؟ کچھ چیز پاک کرتے وقت یہ بتلائیں۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ وہم اور خیالات والا سوال ہوتا ہے۔ اگر یقینی طور پر ان پتھروں کے اوپر جہاں پر آپ نے ناپاک کپڑے رکھے تھے، یقینی طور پر آپ کے کپڑے اگر وہ گیلے تھے اور گیلے کپڑوں کی نجاست ان پتھروں پر آ گئی، پھر وہاں پر پانی ڈالنے کی وجہ سے آپ کے بدن پر یا پھر پانی کے اندر چلا گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھینٹے اٹھ کر میرے پاس آ گئے، پھر مجھ کو کوئی چھینٹا لگ کر کہیں اور چلا گیا تو کیا یہ نجاست سب طرف گھومتی پھرے گی؟ تو یہ بات قطعاً درست ہوتی نہیں ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ نجاست ٹرانسفر ہو، یعنی آپ کے بدن پر لگی ہوئی نجاست پانی میں گرتی ہے یا آپ کے بدن پر لگی ہوئی نجاست کسی دوسرے فرد کے اوپر آتی ہے، تب ہی وہ نجاست یہاں سے دوسری جگہ پر جاتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ناپاک کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی سوچنا ہے کہ جو پانی کے ایک دو قطرے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے کپڑے یا بدن پر لگتے ہیں اور 1 درہم سے زیادہ ملوث نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے۔ احتیاط سے کام کرنا چاہیے، ہاں، بہت اتنا زیادہ احتیاط کرنا کہ وہم اور خیالات کے مرض کے اندر مبتلا ہو جانا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ فریحہ حسن صاحبہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب منی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، یعنی کپڑوں کو دھونے کی وجہ سے اثرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو وائٹ دھبے رہ گئے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے کپڑے پاک ہوں گے یا پھر ناپاک ہی سمجھے جائیں گے؟ آپ کو وہ جو کپڑا ہے جس پر نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور چونکہ یہ جو منی وغیرہ ہوتی ہے یہ ظاہری منی ہوتی ہے، ظاہری نجاست ہوتی ہے، تو ایسی نجاست کو 3 مرتبہ نہیں بلکہ جب تک وہ نجاست ختم نہیں ہوتی ہے تب تک دھونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، جو وائٹ نشانات ہے باوجود محنت کے، باوجود تمام کوششوں کے، وہ وائٹ جو دھبے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہے تو یہ معافی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ لیکن یقینی طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح دھوتے ہیں، پوری طاقت اور قوت سے اچھی طرح صابن وغیرہ لگا کر دھوتے ہیں تو وہ جو دھبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے مسئلے میں جو دھبا باقی ہے شاید آپ نے اس کو اچھی طرح دھویا نہیں ہے، اسی لیے وہ باقی ہے اور ابھی تک آپ کا وہ کپڑا پاک نہیں ہوا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، دیکھیے جو
سوال آپ کرتے ہیں تو سوال کے شروع میں یا آخر میں آپ کا نام بھی دے دیا کرے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں اور کہاں سے ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے سامنے جو آپ کے سوالات آتے ہیں یہ آپ کی جو آئی ڈی ہوتی ہے، آپ کے چینل کا جو نام ہوتا ہے وہی نام ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ سوال کرنے والے کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے اور کہاں سے ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے یا بعد میں اپنے نام کا تذکرہ کر دیا جائے۔ خیر، سوال کرنے والے صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب، میں ایک مرتبہ کپڑے دھو رہا تھا اور ہاتھ جل رہا تھا، تو پایا کہ ہاتھ چھلا ہوا ہے اور کوئی خون یا پیپ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ جو ہاتھ چھلا ہوا ہے کپڑے دھونے سے پہلے چھلا ہوا ہے یا پھر کپڑے دھونے کے دوران چھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا بالٹی اور پانی اور کپڑے کے بارے میں؟ جب آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ جو ہاتھ چھلا ہوا ہے کپڑے کے دھونے کے پہلے یا کپڑے دھونے کے دوران، بعد میں نہیں، دھونے کے پہلے یا دوران چھلا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے خون نکلے گا۔ اگر خون نہیں نکلا ہے، خون نکلنے کا آپ کو یقین بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بالٹی اور جو آپ کے کپڑے ہیں وہ سب کے سب پاک ہے۔ لیکن عام طور پر جب بھی چھل جاتا ہے اور زخم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پانی یا پھر خون ضرور نکلتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کپڑوں کو تمام کپڑوں کے دھونے کے بعد اچھی طرح ایک مرتبہ کھنگال کر سکھا دیں۔ اگلا سوال انہیں نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ اور یوں عموماً جب ہاتھ یا پیر گرنے سے چھل جاتا ہے تو اس میں خون یا پیپ نہیں ہوتی ہے بلکہ پانی وغیرہ جم جاتا ہے۔ جی دیکھیے، زخم اگر نہیں ہے، صرف پانی جمع ہوا ہے تو وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے، اس لیے وہی حکم ہوگا جو پہلے بتلایا گیا ہے۔ محمد حسین علی کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، اذان کے وقت وضو کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں، اذان شروع ہو چکی ہو تب آپ وضو کر رہے ہیں تب بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کے وضو کے دوران اذان شروع ہو گئی ہے تب بھی آپ کو وضو روکنا نہیں ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کے دوران بھی اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ بس یہی چند سوالات اور ان کے جوابات تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو کافی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی نشست اور اگلی مجلس میں ان کے جوابات بیان کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔